نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کی ولادت 150 ہجری 150 ہجرہ میں ہوئی اور ان کی وفات 204 ہجرہ یا 204 ہجری میں ہوئی. ان کا سلسلہ نسب 8ویں پشتوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا اور خاندان بنو ہاشم میں پھر عبد المطلب کے خاندان سے ان کا تعلق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. ان کی والدہ یمن کے ایک مشہور قبیلے از سے تعلق رکھتی تھی اور والد قریشی، ہاشمی اور مطلب خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد اگرچہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قصبے میں رہتے تھے، لیکن معاشی پریشانیوں کی وجہ سے بالآخر شام کی طرف منتقل ہو گئے. یہ خود فرماتے ہیں کہ میں 150 ہجری میں اسقلان میں پیدا ہوا، اور جب میں پیدا ہوا تو پیدائش سے پہلے ہی میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا. پیدائشی یتیم تھے، اس لیے ان کی والدہ کا کردار ان کی زندگی پہ بہت مفید اثر ڈال گیا. والد تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے، اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک سمجھدار ماں ساری قوم کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے اگر وہ اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرتی ہے. کہتے ہیں جب ان کی مدت رضاعت ختم ہو گئی، 2 سال گزرے تو والدہ ان کو یمن کی طرف لے گئیں اور پھر یہ اپنے ماموں کے پاس رہے. 8 سال وہیں گزارے. 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا انہوں نے. کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں اے لڑکے تو کس خاندان سے ہے؟ میں نے جواب دیا حضور کے خاندان سے. فرمایا میرے قریب آؤ. جب میں قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے ہونٹوں پہ اور میری زبان پہ پھیرا اور پھر میرے لیے دعا فرمائی، اللہ تجھ پر برکت نازل فرمائے. کہتے ہیں 10 برس کی عمر میں نے موطا امام مالک پوری کی پوری حفظ کر لی تھی. اور آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ موطا میں 8000 روایات ہیں، جن میں کچھ احادیث ہیں، کچھ صحابہ کرام کے اقوال، کچھ تابعین کے اور کچھ فقہی باتیں. یہ سب انہوں نے زبانی حفظ کر لی. کہتے ہیں اسی عمر میں نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد بہت سے لوگ ہیں، نماز سے فارغ ہو کے آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میں بھی آپ کے قریب پہنچا، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے ایک میزان ترازو نکالا، مجھے عطا فرمایا اور پھر فرمایا یہ تیرے لیے میرا عطیہ ہے. کہتے ہیں میں نے خواب کی تعبیر دینے والے ایک ماہر کو جب اپنی خواب سنائی، اس نے کہا تم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت میں امام بنو گے. کہتے ہیں جب میں 10 برس کا ہوا تو میری والدہ نے مجھے مزید تعلیم کے لیے مکہ مکرمہ روانہ کر دیا، جہاں میرے چچا رہتے تھے. علم کا بہت شوق تھا، لیکن کہتے ہیں کہ نہ میرے پاس کچھ دولت تھی اور نہ ہی میرے چچا کے معاشی حالات بہت اچھے تھے. کہتے ہیں علم کا شوق تو تھا لیکن معاشی پریشانی تھی. ایک علم الانصاب کے ماہر کے پاس گیا اور اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا پہلے تم کچھ کمائی کرو، اس کے بعد علم حاصل کر لینا. لیکن کہتے ہیں میرا دل تھا کہ علم ہی کی طرف مائل تھا، لہٰذا میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. کچھ نہ ہوتا لکھنے کے لیے تو میں جو باتیں سنتا کبھی ہڈیوں پہ لکھ لیتا، پہلے یاد کرتا پھر فوراً ہڈیوں پہ لکھتا اور ان ہڈیوں کو مٹکوں میں بڑی احتیاط سے محفوظ کر لیتا. کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں مسلم بن خالد ہیں جو فقہ اور حدیث کے امام اور مفتی مکہ ہیں، لہٰذا میں ان کے پاس بھی پہنچ گیا.
میں نے ان سے علم حاصل کیا اور 3 سال تک مسلسل ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں میں نے محمد بن شہاب زہری، عمر بن دینار اور ابن جریح سے بھی استفادہ حاصل کیا، یعنی مکہ معظمہ میں جتنے علماء تھے ان سب سے علم حاصل کیا، باوجود اس کے کہ شدید تنگ دستی کا عالم تھا۔ جب کہتے ہیں میں نے 3 سال خالد کے پاس گزار لیے اور وہ بہت جوہر شناس تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس شاگرد میں بہت اوصاف ہیں۔ کہتے ہیں میں نے موطا حفظ کی ہوئی تھی اور مجھ کو بہت شوق تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خود براہ راست ملاقات کروں اور ان سے علم حاصل کروں۔ لہٰذا جب میں نے ان سے مسلم بن خالد سے اپنے اس شوق کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھے ایک سفارشی خط لکھ کے بھیجا اور مدینہ منورہ کے والی کو کہا کہ ان کو لے کے جاؤ اور امام مالک سے ان کی سفارش کرو۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ والی مدینہ کے ہمراہ پہنچے تو انہوں نے والی کو تو کوئی خاص لفٹ نہ کرائی، لیکن مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، محمد بن ادریس، اور اس کے بعد اپنی بے نوائی اور علم کے شوق کے بارے میں ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس پہ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، فَسَيَكُونُ لَكَ الشَّأْنُ، ان قریب تمہاری بڑی شان ہوگی۔ ایک نظر دیکھ کے وہ لوگ پہچان جاتے تھے چند باتوں سے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہوتا، جہاں پہ عزت، ادب اور وقار اور جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے عمراء آتے تو کانپتے ہوئے آتے اور انتہائی ادب سے اس مجلس میں بیٹھتے، اور ہم ورق الٹتے ہوئے بھی خیال رکھتے تھے کہ ورق کی کھڑکھڑاہٹ سے کہیں مجلس کے وقار کو نہ ٹھیس پہنچے۔ ایسے میں کہتے ہیں جبکہ بہت سے لوگ ان کے آگے بول بھی نہیں سکتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جلد مجھ کو ان طالب علموں کے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا جن کو وہ بہت قریب بٹھاتے تھے، اور یہ ایک بہت آنر کی بات ہوتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ کو اپنے جو املا کرائی احادیث ہوتی تھی ان کی قرات کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نہ کوئی قابل اسٹوڈنٹ بلند آواز سے پڑھتا تھا اور وہ ساتھ ساتھ کریکشن کروایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں 2-3 سال ان کی خدمت میں رہا اور مسلسل میں نے علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں ان کے پاس رہتے ہوئے مجھے 2 سال غالباً ہو چکے تھے کہ 2 شخص آئے لڑتے لڑتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک نے کہا کہ میں کمریوں کا مالک ہوں، پرندہ ہوتا نا کمری، اور میری ایک کمری تھی جو بہت بولتی تھی، میں نے اس دوسرے شخص پہ اپنی کمری بیچ دی، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ بولتی ہی رہتی ہے، چپ ہی نہیں کرتی۔ یہ شخص جب وہ کمری خرید کے گھر گیا تو وہ کمری ایسی چپ ہوئی کہ بولتی ہی نہیں تھی، لہذا وہ ناراض ہوتا آیا واپس اور کہنے لگا اس کو واپس لو، یہ تو بولتی نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتے اس سے مجھے غصہ آیا اور ہم دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا۔ جھگڑے میں بات اتنی بڑھی کہ غصے میں نے کہہ دیا کہ اگر میری کمری چپ رہے تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب بتائیے کیا طلاق ہو گئی؟ امام مالک نے فرمایا طلاق تو ہو گئی۔ بڑا ہی پریشان اور غمگین ہو کے وہ شخص اس مجلس سے نکلا۔ کچھ دور گیا تھا، کہتے ہیں ایک نوجوان میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا تم مجھے دوبارہ اپنا مسئلہ سناؤ۔ میں نے اپنا مسئلہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری کمری اکثر بولتی ہے یا اکثر خاموش رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اکثر بولتی ہے، یعنی زیادہ تر بولتی ہے اور چپ تو تھوڑے وقت میں رہتی ہے۔ اس پہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں میں پریشان ہوا، دوبارہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی مجلس میں یہ جو نوجوان بیٹھا ہے یہ تو کہتا ہے تمہاری بیوی کو طلاق ہی نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ غصہ آیا اپنے شاگرد پہ اور کہا کہ یہ کثرت اور قلت کا کیا تعلق ہے طلاق سے؟ اس پہ کہتے ہیں میں نہایت ادب سے کہا کہ استاد محترم آپ نے ہی مجھ کو وہ حدیث سنائی ہے کہ فاطمہ بنت قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ معاویہ اور جہم 2 لوگوں کا میرے پاس رشتہ آیا ہے، آپ بتائیے کس کے ساتھ میں نکاح کروں؟ تو آپ نے فرمایا معاویہ تو بہت تنگ دست ہے یا کنجوس ہے، اور جو جہم ہے وہ تو
اپنے کاندھے سے لکڑی ہی نہیں اتارتا، یعنی بڑا غصے وار ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے مارنے کے لیے. یہ حدیث کے مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کو نہیں کوٹ کر رہی. کہتے ہیں لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو جہم تھا وہ ہر وقت تو کاندھے پہ لکڑی نہیں رکھتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے مراد یہ تھی کہ اکثر وہ لکڑی رکھے رہتا ہے اپنے کاندھے پہ، ہمیشہ تو نہیں رکھ سکتا. اسی لیے میں نے اس مسئلے پہ غور کر کے حدیث پہ تو ان کو یہ فتویٰ دیا کہ اگر اکثر بولتی ہے آپ کی کمری تو پھر آپ یہ وہی مطلب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لہٰذا آپ کی بیوی کو طلاق نہیں. امام مالک نے فرمایا ہاں بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، اب تم میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم باریکی سے ایک مسئلے کو سمجھ کے اور احادیث کی روشنی میں صحیح فتویٰ دینے کے قابل ہو گئے ہو. جاؤ تم فتویٰ دیا کرو. یہ گویا ایک طرح سے ان کو اس دن سند مل گئی یا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب وہ فقیہ ہو گئے ہیں اور ابھی بہت ہی نوجوان ہیں. کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب رہتے رہتے میں نے سارا علم سیکھ لیا، اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ان کا حافظہ کتنا زبردست تھا، ہر بات یاد رکھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو انتہائی محبت اور شفقت سے اپنے پاس ٹھہرایا ہوا تھا، ان کی مالی مدد بھی کرتے رہے، اور جب جا رہے تھے تو اپنے استبل کے بہترین تمام گھوڑے جب انہوں نے تعریف کی تو وہ بھی تحفے میں ساتھ دے دیے. کہتے ہیں ان سے رخصت ہونے کے بعد دیگر علم حاصل کرنے کا مجھے شوق رہا، اور کہا جاتا ہے جب اپنی والدہ کو ملنے آئے اور سارے بستی والے باہر تک آئے تو ماں نے جب دیکھا کہ اتنا مال و دولت اور اتنی سواریاں تو کہا بیٹے میں نے تمہیں یہ سب لانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں نے ان کی کمائی میں وقت نہیں ضائع کیا، یہ تو مجھے تحفہ ہے جو ملا ہے استاد کی طرف سے. کہتے ہیں جاؤ سب کچھ پہلے اللہ کے راستے میں دو اور پھر میرے پاس آنا. کہتے ہیں میں پھر مکہ معظمہ بھی گیا، اس کے بعد دوبارہ پھر اپنے ننیال قبیلہ ازد بھی گیا اور وہاں کچھ عرصہ رہا. قبیلہ حذیل تمام عرب میں اپنی زبان کی شستگی اور فصاحت کے لیے مشہور تھا. وہاں رہ کے میں نے لغت، فن تاریخ، علم الانساب اور مختلف علوم حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں انہوں نے فن نحو جیسے آپ گرامر بولتے ہیں اور علم فراست کا علم بھی حاصل کیا. علم فراست کیا ہے کہ ایک چیز کو غور سے دیکھ کے اس کی گہرائی کو سمجھ جانا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں عرب سپاہیوں کے جو مشہور جوہر تھے، خاص طور پہ تلوار چلانے کا فن اور تیر اندازی کے بھی ماہر ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مذہبی عالم کو جتنے علم پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہوتا تھا اتنا ہی ضروری ہوتا تھا کہ وہ سپاہیانہ فن بھی حاصل کریں تاکہ ایک مومن جہاد پہ جانے کے قابل رہے. تو تلوار اور قلم دونوں کے ماہر تھے. قبیلہ حذیل جو اپنی زبان دانی کے لیے مشہور تھا، ان کے 10,000 اشعار ان کو زبانی یاد ہو گئے. 10,000 ورسز زبانی یاد ہو گئے. اور اسی طرح ان کی لغت میں جو غرائب تھے، یعنی ایسے الفاظ جو بہت کم یوز ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے حفظ کر لیا. اسی لیے لغت کے امام کہتے ہیں کہ امام شافعی کا قول لغت میں حجت اور دلیل ہے. لغت کے بارے میں وہ جو بات کہہ دیں وہ حجت اور دلیل ہے. جاہز جو ادب کے ممتاز فرد ہیں، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے بہتر میں نے کسی کی تحریر نہیں دیکھی. وہ عبارت کیا لکھتے ہیں؟ موتی پروتے ہیں. تو لغت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ بہت خوبصورت چیزیں لکھا کرتے تھے، تحریر میں بھی ماہر ہو گئے. وہ کہتے ہیں گویا موتی پروتے تھے. اور یہ کہنے والے جاہز ہیں جو خود بہت ادب کے ایک نون فگر ہیں. ابو العباس تغلب فرماتے ہیں امام شافعی لغت کا خزانہ ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ ان سے لغات کے معنی اور مقاصد حاصل کیے جائیں. امام ابو منصور اظہر جو خود لغت کے امام ہیں اور جن کی عربیت کے کمال پر اجماع ہے، فرماتے امام شافعی کو اس علم میں کمال حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان جیسا ادب، لغت اور جاہلیت کے استعاروں کا جاننے والا کوئی نہ تھا. استعارے، محاورے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی ماہر تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید فرماتے ہیں
امام صاحب کی زبان شیرین اور تحریر دل آویز ہے، اور محاورات بے مثال ایسے استعمال کرتے ہیں جن کو ہر شخص استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ ایک اور علامہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے امام، مجتہدین کے سردار ہیں، اور ان کا کلام اس بات کا مستحق ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اس میں کبھی کسی غلطی کا امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ کلام عرب کے ماہر، بڑی وسیع معلومات کے حامل، اتنی اعلیٰ قابلیت کے مالک ہیں جن پر ایسے لغت کی تشریح مخفی نہیں رہ سکتی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہرین لغت متفق ہیں کہ امام شافعی اس فن میں بھی سرتاج ائمہ لغت ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح حاتم کی سخاوت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت ایک حقیقت ہے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم و ادب، لغت اور نحو میں ممتاز ترین فرد ہیں۔ لغت کے ساتھ ساتھ، اشعار کے ساتھ ساتھ فن تاریخ میں ماہر تھے، ہسٹری کے بہترین اسکالر تھے، اور اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فن تاریخ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ہارون الرشید تک جب ان کی تعریفیں پہنچی تو ہارون الرشید نے ان کو اپنے دربار میں بلوایا اور ان سے قرآن، حدیث، لغت، شعر و ادب اور طب کے متعلق سوالات کیے، طب میڈیسن کے بارے میں بھی، اور انہوں نے انتہائی جامع جواب دیے۔ اس پہ ہارون الرشید حیران ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے عربی ادب اور لغت کیسے اتنی زیادہ اس کا علم حاصل کر لیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم عرب کی خاک ہی سے پیدا ہوئے اور یہی زبان ہماری رگ و پے میں سرائیت کیے ہوئے ہے۔ تو آپ دیکھیں ایٹ اے ٹائم کتنے علوم جانتے ہیں اور ہر علم کے ماہر ہیں۔ علم طب کے بارے میں یہ فرماتے تھے، خود بہترین طبیب تھے، یعنی ڈاکٹر بھی سمجھ لیں، اور کہتے تھے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، لہذا علم بھی دو ہیں، ایک علم طب اور دوسرا علم دین۔ اور اکثر فرماتے تھے مسلمانوں نے علم طب کو ضائع کر دیا اور نصف علم کا وارث یہود اور نصارہ کو بنا دیا۔ افسوس، مسلمانوں نے علم طب کی تلاش و جستجو اور اس کی تحقیقات اور اس کے انکشافات سے اعراض کر لیا۔ افسوس، مسلمانوں نے آدھا علم گنوا دیا۔ اپنے زمانے کے طبیبوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فن طب کے ایک ممتاز رکن تھے، ماہر ڈاکٹر بھی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کمال کی ان کو عقل دی ہوئی تھی، حافظہ دیا ہوا تھا، اور اتنا ہی شوق، جو مختلف علوم حاصل کرتے کرتے علم حیت اور نجوم کے بھی ماہر ہو گئے۔ اس کا مطلب سورج اور چاند کی منزلیں اور ان کے تاثیر جو ہوتی ہے انسانوں پہ، اور ستاروں کی رفتار، سیاروں کے حالات، ان میں تغیر، تبدیلی، موسم کے ساتھ ان کے مختلف اثرات، یہ سب جانتے جانتے علم نجوم بھی حاصل کر لیا۔ ایک دوست کو دیکھا، اس کا ذائچہ بنایا تو کہا کہ ٹھیک 27 دن کے بعد تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی بائیں ران پہ تل ہوگا اور 24 دن وہ زندہ رہے گا، پھر اچانک مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہوا، اور جب ایسا ہو گیا انہوں نے تمام علم نجوم کی کتابوں کو آگ لگا دی اور اس کے بعد پھر اس علم سے توبہ کر لی۔ نوجوان تھے، ایک شوق آیا، اگرچہ غلط تھا، کر گئے، لیکن اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جس علم کا شوق کرتے اس میں مہارت کی انتہا کر دیتے۔ اس کے ساتھ ہی ایک علم ہوتا ہے علم فراست، یعنی دیکھ کے چیز کو سمجھ جانا۔ کہتے ہیں یمن سے جا کے میں نے علم فراست حاصل کیا۔ فہم و فراست آپ نے سنا ہے نا لفظ اردو کا، یہ وہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں علم فراست حاصل کر کے واپس آ رہا تھا تو دل میں آیا کہ دیکھوں کہ کیا یہ علم واقعی صحیح ہے کہ نہیں جو میں حاصل کر کے آیا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہوا تھا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص صلاحیت مل جاتی ہے اور وہ تاڑ لیتا ہے معاملے کو۔
کہتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا، ابھی انتہائی فکر میں تھا کہ ایک قصبے میں رات ہو گئی اور سمجھ نہ آئے کہ اب رات کہاں گزاروں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک ابھری ہوئی پیشانی والا نیلی آنکھوں والا شخص ہے، اپنے گھر کے باہر ٹہل رہا ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور جب ان کو غور سے دیکھا تو میرے دل میں آیا علم فراست کی بنا پہ کہ یہ شخص خفیف حرکات کا مالک یعنی ہلکی حرکت کا مالک ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ رات ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ اس نے بڑے اخلاق سے گفتگو کی، انتہائی اچھے مکان میں مجھے ٹھہرایا، کمرے میں خوشبو لگائی، میرے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا، سونے کے لیے عمدہ لحاف اور بستر مجھے مہیا کیا، میرے گھوڑے کے لیے گھاس اور دانے کا انتظام کیا۔ میں ان کی مہمان نوازی، شریفانہ اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور سوچنے لگا کہ فراست کے اعتبار سے یہ شخص بالکل برعکس ہے، یا تو یہ علم غلط ہے یا یہ شخص مستقبل قریب میں ضرور کوئی ہلکی حرکت کرے گا۔ صبح کو کہتے ہیں جب میں روانگی کے لیے تیار ہوا اور غلام سے کہا سواری تیار کرو، سواری تیار ہو گئی۔ میں نے اس شخص کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا آپ جب بھی مکہ معظمہ تشریف لائیں تو میرے مکان محمد بن ادریس کے مکان کا ضرور پتہ کر کے میرے ہاں آئیے اور میرے پاس قیام فرمائیے۔ اس نے کہا میں آپ کے اخلاق کا بہت مشکور ہوں، مگر یہ فرمائیے کیا میرے پاس آپ کی کوئی امانت تو نہ تھی یا آپ کا مجھ سے کوئی احسان تو نہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے تو پھر یہ فرمائیے کہ میں نے رات کو جو آپ کو آرام پہنچایا، آپ کے خادم کا خیال کیا، سواری کے گھاس اور دانے کا انتظام کیا، آخر اس کا معاوضہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس سے معاوضے کی تفصیل معلوم کی، اس نے ہر چیز کا معاوضہ بتایا۔ میں نے خادم سے اس کی بتائی ہوئی رقم دلوائی، پھر میں نے کہا اب کچھ باقی تو نہیں؟ اس نے کہا مکان کا کرایہ باقی ہے۔ میں نے وہ بھی دلوایا اور مطمئن ہو گیا کہ واقعی علم فراست صحیح علم ہے۔ ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے لوگوں کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ کون کیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کو چلتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی ہمراہ تھے۔ وہ کہتے ہیں میں امام شافعی کے ہمراہ مکہ سے باہر چلا تو ایک مقام پہ ہم کو ایک شخص ملا۔ میں نے امام شافعی سے کہا کہ فراست سے بتائیے کہ اس شخص کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا تو یہ شخص بڑھئی ہے اور یا درزی۔ کہتے میں نے اس شخص سے جا کے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا پہلے میں بڑھئی کا کام کرتا تھا لیکن آج کل درزی ہوں۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں امام شافعی کے ہمراہ تھا، اتفاق سے ایک آدمی آیا اور سوتے ہوئے آدمیوں میں سے کسی کو تلاش کرنے لگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ربی سے کہا کہ ربی جاؤ تو صحیح اور اس تلاش کرنے والے سے کہو تمہارا حبشی غلام جس کی بائیں آنکھ میں نقص ہے کیا گم ہو گئے؟ ربی نے اس شخص سے کہا، وہ ربی کے ساتھ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا غلام کہاں ہے آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا یا تو وہ قید خانے میں ہوگا، اگر وہاں نہ ہو تو پھر مجھ سے آ کے پوچھنا۔ وہ جب قید خانے میں گیا تو واقعی اس کو غلام وہاں مل گیا۔ مزنی نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے تو ہم کو حیرت میں ڈال دیا، آپ نے کیسے جانا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں ڈھونڈنے والا جب مسجد میں آیا اور جس طرح تلاش کرتا پھر رہا تھا سوئے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو، تو میں سمجھ گیا کہ کسی بھاگے ہوئے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر یہ مسجد کے اس حصے میں گیا جہاں سیاہ فام لوگ سو رہے تھے حبشی، اور میں نے دیکھا کہ غور سے ہر ایک کی بائیں آنکھ کی طرف دیکھتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً کوئی بائیں آنکھ کا کانا سیاہ فام غلام بھاگا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ قید خانے میں؟ کہتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ غلام جب بھوکا ہوتا ہے تو چوری کرتا ہے اور اگر پیٹ بھر جائے تو زنا کرتا ہے، اس لیے میں نے سمجھ لیا کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور اس نے کی ہوگی۔ اور کہتے ہیں واقعی معاملہ ٹھیک نکلا اور اس شخص کو اپنا غلام قید خانے میں مل گیا۔ ربی کہتے ہیں ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے اس کو کہا کیا تم صنعاء کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں کیا تم لاہور ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ ربی کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے، اجنبی آتا اور درست بات نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں ایک میرا بھائی تھا جس کو کبھی بھی امام صاحب نے نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ ان کے سامنے سے گزرا تھا، مجھے کہتے ہیں ربی یہ تمہارا بھائی ہے؟ کہتے ہیں واقعی ان کی فہم و فراست اور عقل کی
کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ان کے بارے میں ایک عالم کہتے تھے کہ اگر نصف دنیا کے لوگوں کی عقل اور امام شافعی کی عقل کو برابر تولا جائے تو یقیناً امام شافعی کی عقل وزنی نکلے گی. اتنے عقل مند تھے. اپنے علم، مہارت، علوم اور فنون کے ساتھ ساتھ ذہانت کی وجہ سے بہت جلد ان کا نام دور دور مشہور ہو گیا. اور ہوتے ہوتے مکہ میں خلیفہ کا ایک والی آیا تو اس سے قریش کے معزز لوگوں نے امام شافعی کے متعلق سفارش کی کہ یہ انتہائی قابل، عالم، مدبر، مفکر اور سیاست کے اصول کے ماہر ہیں. ان کو کوئی سرکاری خدمت سونپ دیں، یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ان کو ایک انتہائی معمولی عہدے پر متعین کر دیا، لیکن ان کی خداداد قابلیت، بہترین کارگزاری کا شہرہ ہونے لگا اور ان کی اچھی خدمات کے عوض ان کو ترقی دے کے بالآخر نجران کا والی بنا دیا گیا. نجران میں بنو حارث وہاں کے موالی ثقیف کو رشوت دیا کرتے تھے اور اسی لیے وہاں کا والی ان کی ہمیشہ رعایت کرتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ نذرانہ پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور مقدمات کا فیصلہ بغیر کسی اثر کے انصاف کے ساتھ کرنے لگے. اب وہ لوگ جو کہ اپنے مرضی کرنے کے عادی ہو چکے تھے ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی سے تکلیف ہونے لگی. یمن کے آس پاس کے لوگ ان کی طاقت لسان، حسن بیان، قوت استدلال، خوش اخلاقی، اعلیٰ نسبی اور جامع العلوم ہونے کی وجہ سے بہت متاثر تھے اور بہت زیادہ ان کے گرویدہ ہونے لگے. دوسرے عمال جو رشوت لینے کے عادی ہو چکے تھے، ظلم کرتے، جانبداری کی وجہ سے فیصلے کرتے، اب ان کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی سے بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے ان کے خلاف خفیہ سازشیں شروع کر دیں. ہوتے ہوتے انہوں نے ہارون الرشید کو ایک خط لکھا کہ اگر آپ یمن کی خیر چاہتے ہیں تو محمد بن ادریس شافعی کو نکال دیجئے اور سزا دیں. اس شخص کا یہاں پہ بہت بڑا اثر ہے اور یہ ہر ملک میں سادات کا خاندان پھر خلافت کا خواب دیکھ رہا ہے. یعنی بنو ہاشم جو ہیں یہ خلافت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور شافعی چونکہ خود ہاشمی ہیں اس لیے یہ خلافت لینا چاہتے ہیں، لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں. آپ کو اپنی خلافت کی خیریت چاہیے تو ان کو نکال دیں. ہارون الرشید کو ایسے ایسے انہوں نے دلائل دے کے بھیجا کہ جب اس نے خط پڑھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً ایک فرمان بھیجا کہ محمد بن ادریس شافعی اور تمام سادات کو گرفتار کر کے لے آؤ. سادات سمجھتے ہیں آپ؟ جو خالص سید لوگ ہوتے تھے. اور کہا جاتا ہے ہارون الرشید نے روزانہ 10 سیدوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. ایک دن ان کی باری آئی، انہوں نے ہارون الرشید کے سامنے ایسی مؤثر اور پردرد تقریر کی کہ ہارون الرشید کانپ اٹھا. اس نے ان کے قتل کا حکم منسوخ کر دیا اور صرف کہا کہ ان کو حراست میں رکھا جائے. اسی اثناء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک علمی مباحثے کی تفصیل ہارون الرشید نے سنی. کہتے ہیں ہارون تکیے پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا. جب امام شافعی کے دلائل سنے اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ذرا دوبارہ سناؤ امام شافعی نے کیا کہا. اس نے جب امام شافعی کے دلائل سنائے کہنے لگا واقعی محمد بن ادریس محمد بن حسن سے زیادہ عالم ہیں اور کہا 500 دینار امام شافعی کی نظر کرو اور ان کو باعزت رہا کر دو. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھیں. ہر مشکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت صابر اور ثابت قدم تھے، شکر گزار اور قناعت والی طبیعت تھی. یہ خود فرماتے تھے کہ میرے معاشی حالات ایسے ہوئے کہ 20 سال میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں تھا کھایا. 20 سال میں نے لالچ کو کبھی اپنے پاس نہ آنے دیا، اسی لیے مجھے ہمیشہ آرام رہا اور اسی وجہ سے ہمیشہ میری عزت محفوظ رہی ذلت سے. کہتے تھے حرص و طمع وہ برائی ہے جس سے نفس کی برائی پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے، خصوصاً ایسی حرص جس میں بخل کی آمیزش بھی ہو. قرآن پاک کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے اپنے حالات تنگ ہوتے اور کوئی اور ایسا نظر آتا جس کی زیادہ ضرورت ہوتی تو اس کو ہمیشہ اپنے اوپر ترجیح دے دیتے.
وہ سورہ الحشر کی اس آیت پہ عمل کرتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی بھوک ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، بخل سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے. ایسی قناعت والی طبیعت تھی کہ باوجود اس کے کہ معاشی حالات بہت تنگ ہوتے، ایک مرتبہ ہارون رشید نے بہت اصرار کیا کہ آپ جس شہر کو پسند کریں میں آپ کو وہاں کا قاضی بنا دوں. کہتے تھے جی مجھے تو اس عہدے سے آپ معافی رکھیے، انکار کر دیتے. کہتے تھے سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ کسی حق کو یا کسی چیز کو خوشی کے ساتھ بغیر کسی زبردستی کے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے. پھر فرماتے تھے سخاوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنی ضرورت کو روک کر کسی اور کی ضرورت پوری کرنا، دوسرے کے لیے اپنے دماغ کو خرچ کرنا، دوسرے کی مدد کے لیے اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دینا اور اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لیے خود کو پیش کر دینا. پھر فرماتے کسی شخص کو کبھی نکمی اور ناکارہ چیز نہ دیا کرو، اس کے دینے سے نفس کی بلندی زائل ہو جاتی ہے، یعنی انسان اعلیٰ ظرفی سے نیچے آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں انتہائی تنگی، اسرت اور غربت ہے، لیکن انہوں نے ترجیح پھر بھی علم کو ہی دی. جیسے امام مالک نے بھی فرمایا تھا نا کہ علم کے راستے میں فقر آتا ہے اور طالب علم کو چاہیے کہ پھر بھی بہرحال فقر میں بھی طلب علم کو ہی ترجیح دے. اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عملاً کیا. ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پہلے کچھ کام کر لیں، پیسے مل جائیں، پھر آپ تعلیم حاصل کریں. لیکن یہ بھوکے پیاسے رہتے، ہڈیوں پہ لکھتے کیونکہ قلم دوات اور کاغذ نہیں تھے خرید سکتے، اور اس کے باوجود علم حاصل کرتے رہے. تو پھر اللہ کے لیے خالص ہو کے علم حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پہ اپنی رحمتیں کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نعمتیں ان کے پاس خود چلی آئیں. ہر کوئی آتا اور محبت اور اصرار سے ان کو ہدیے دیتا. ہارون رشید نے ایک مرتبہ ان کو بلوایا اور کہا کہ ہمیں واعظ سناؤ. یہ کہتے ہیں ایسی ان کی خوبصورت زبان تھی اور ایسا پردرد واعظ تھا کہ ہارون رشید روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی اور اس نے ان کو 50,000 دینار عطا کیے. لیکن انہوں نے وہیں سے نکل کے کھڑے کھڑے 40,000 دینار غربا، یتیم، بیواؤں اور نادار طالب علموں پر خرچ کر دی. ایک حصہ صرف رہ گیا ان کے پاس، 4 حصے اللہ کی مخلوق کو دے دیے. ابو حسان زیادی نے ایک مرتبہ 6,000 دینار ان کو بھیجے. جعفر بن یحییٰ برمکی نے 1,000 دینار، اور ہارون الرشید نے کئی مرتبہ 1,000 دینار بھیجے. لیکن ان کا معمول کیا تھا؟ صرف 1/4 اپنے لیے رکھتے اور باقی رات کے اندھیرے میں غریبوں، طالب علموں، بیواؤں کو تقسیم کر دیتے تھے اور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے حرص دنیا سے ہمیشہ محفوظ رکھنا.